حور کتنی خوش تھی نا عالم کے ساتھ۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی بہن کا چہرہ گھما۔ اللہ کے شکرانے ادا کرتی وہ بولی، فاتح بالکل عالم جیسا ہے، صرف ڈمپلز ہی اس نے ہمارے لیے ہیں بس۔ اب موبائل میں فاتح کی تصویریں دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ داد نے ایک پرشوق نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سب سے پہلے چھت پر چلیں گے؟ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بولا۔ کیوں؟ نور نے الجھ کر پوچھا۔ ایک پرانی بیتی حسین یاد کو تازہ کرنے۔ وہ اس کے لبوں کی گہری سرخی کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولا۔ نور کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چاہ کر نہیں کہہ سکی کہ داد نہیں، پرانی یادوں کو بھول جاتے ہیں، ایک نئی شروعات کرتے ہیں، پر وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ یہی تو قربانی تھی۔ اس نے سامنے برہان کی گاڑی کو دیکھا جس نے ٹرن الوی پیلس کی طرف موڑا تھا، اور پھر داد کے ہاتھوں کو جو اسٹیئرنگ تھامے اسے جیسے فالو کر رہے تھے۔ فاتح کو پالنے میں ڈال کر وہ اس کے اوپر کمبل درست کرتی ہوئی ایک انگڑائی لے کر اپنی جگہ پر آئی۔ چینج وہ پہلے ہی کر چکی تھی، بلکہ عالم کے پرزور اصرار پر ایک نیم گرم پانی سے باتھ بھی لے چکی تھی، جس سے اس کا انگ انگ تھکن کے درد سے آزاد ہوتا پرسکون ہو گیا تھا۔ اب بس ایک لمبی تان کر سونا چاہتی تھی، پر وہ آ جائے تبھی تو سو سکتی تھی۔ اس کا انتظار کرتی وہ اپنے ناخن دیکھتی منہ بنانے لگی۔ کتنی محبت اور چاہ سے بڑے کیے تھے، ایک جھٹکے میں سارے شہید کر دیے اس نے۔ اب تو وہ منہ میں بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے منہ میں رکھ کر سوچا، بہت خوب، ایک اور بری عادت کا اضافہ ہو چکا ہے۔ باتھ روم کا دروازہ دھکیل کر وہ تولیے سے سر رگڑتا جب باہر آیا تو نظریں سیدھا اس پر گئیں، اور اس کی حرکت دیکھ کر وہ ٹوکے بغیر کہاں چپ رہ سکا۔ وہ دیکھ رہی تھی، حور اچھل ہی تو پڑی تھی۔ تم کم ہی دیکھا کرو، اس کے لیے میں ہوں، اس نے جتایا، اور بالوں میں برش پھیر کر چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ ہاں، دیکھ لیا، اچھا خاصا، اتنا پیارا میک اپ کیا تھا، سارا ہی سیکنڈ میں اتروا لیا۔ دیکھا آپ نے، آپ کے دوستوں کی کتنی حسین حسین بیویاں آئی تھیں، میں تو ان کے سامنے بالکل جیسے غریب لگ رہی تھی، جیسے میرے پاس کوئی میک اپ ہی نہ ہو، یا میں ایک جاہل ہوں جسے میک اپ لگانا ہی نہیں آتا۔ وہ ناک سکیڑ کر دکھ سے بولتی آخر میں بھڑک گئی۔ تمہارا یہ ماتم کب ختم ہوگا؟ عالم نے اس کی طرف کروٹ لیتے سر کے نیچے کشن رکھ کر اونچا کیا۔ ہاں، آپ کو تو یہ سڑا پڑا ماتم ہی لگے گا نا، خود بغیر کلون یا پرفیوم کے جاتے، برش بھی نہ لگاتے، وہ جل کر بولی۔ یہ تو تم بھی لگا کر گئی تھی، بلکہ بالوں کا سٹائل بھی تو مجھ سے بہتر تھا۔ ہاں تھوڑا اوور تھا، پتہ نہیں پھول پتیاں ہیرے نچھاور کیے تھے۔ بہرحال پرفیوم تم لگا کر گئی تھی، جس پر میں نے بالکل روک ٹوک نہیں کی تھی، حالانکہ مجھے کرنی چاہیے تھی۔ اسلام میں منع ہے عورت کا غیر مردوں میں خوشبو لگا کر جانا۔ وہ اس کے بالوں کو جانچتا عام لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حور العین تڑپ گئی۔ دوسرا، اس کی مشکوک سی حرکت، مطلب اسے اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر بال کٹوائے گی۔ عالم، اس نے عاجزی سے تنک کر پکارا۔ بولو میری شہزادی۔ اس کی کمر میں بازو ڈال کر قریب کرتے وہ محبت سے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنا یقین نہیں مجھ پر؟ وہ اس کے ہاتھ بالوں سے نکال کر دکھ سے بولی۔ کس نے کہا مجھے تم پر یقین نہیں؟ اب کی بار اس کا لہجہ نہایت سنجیدہ تھا۔ حور پل کو سٹ پٹا گئی۔ تو میرے بال کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے کہا۔ کیوں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر اسے جھٹکا دیا کہ وہ بالکل اس کے چہرے کے ساتھ لگی۔ حور نے ہراساں ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ناراضگی اپنے جلال سے جھلک رہی تھی۔ اس کی سانسیں خشک ہونے لگی۔ کون تھی وہ؟ اس کے اگلے سوال پر جیسے روح فنا ہوئی تھی اس کی۔ اس کے بالوں میں اس کی پکڑ سخت نہیں تھی، نرم تھی، پھر بھی وہ سہم رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھک کر لرزنے لگیں اور وہ بے بس لب اپنے کچلنے لگی، جسے سیکنڈ میں ہی اس نے آزاد کروا دیا۔ مسی نے کہا تھا کہ تھوڑے سے کٹوا لو، بہت بڑے ہو گئے تھے، میں بیٹھتی تھی تو نیچے آ جاتے تھے، اس سے سر پیچھے کو جھک کر تکلیف دیتا تھا نا، اس لیے۔ اس نے بے بسی سے بچکانہ انداز میں اس کی گردن میں منہ چھپا کر کہا۔ کاٹے کس نے تھے؟ اس کے پشت سہلاتے
وہ بھی محبت سے بولا۔ اس کے باوجود حور ڈر رہی تھی کیونکہ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جس سے وہ کانپ رہی تھی۔ میک اپ کرنے والی نے، اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ ہنکارا بھرتے ہوئے وہ اسے دور کرتا موبائل تھام کر اٹھا۔ حور نے پریشانی سے اسے دیکھا جو ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ گہرا سانس بھر کر آئینے کے سامنے آتی اپنے بال دیکھنے لگی۔ کیسے دیکھ لیے یار، بالکل چھوٹے تو کٹوائے تھے ذرا سے۔ وہ سیاہ بالوں کا جھالر ہاتھ میں تھام کر بولی اور بے بسی سے چھوڑا تو لہرا کر پوری پشت پر بکھر گئے۔ یہ منظر عالم دیکھتا مسکرایا۔ وہ روم میں آیا اور حور نے ڈریسنگ ٹیبل سے پشت ٹکا کر اسے دیکھا جو لیٹتا اب اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کے تاثرات جانچتے اس نے سوئے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہرا سانس بھر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ بیڈ کے پاس پہنچتے ہی عالم نے اسے اپنا بازو اس کی کمر میں حائل کر کے اسے خود پر گرایا۔ دھڑکنوں کے ملاپ پر اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ عالم، آف کورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بازو پر سر رکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ ذرا نزدیک آؤ، اس نے کان میں سرگوشی سے بتایا۔ حور العین سر سے پاؤں تک سرخ پڑ گئی۔ شکر میں نے انہیں کہا نہیں۔ وہ سکون بھرا سانس لے اٹھی۔ اور مجھے سونا ہے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ خود کو سنبھال کر وہ بولی۔ گیو می اے ٹائٹ ہگ۔ وہ دوبارہ سے مسکراہٹ دبا کر سرگوشیانہ بولا۔ حور العین کو سن کر عجیب تو لگا، پر اس پر شک کون کرے؟ درکا فل انگلش بولتی تھی اور اس نے عالم کو بھی اس کے ساتھ انگلش میں گفتگو کرتے سنا تھا۔ تب اسے درکا کے تاثرات سے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کا شوہر انگلش غلط بول رہا ہے، بلکہ وہ بڑی توجہ سعادت مندی سے اسے سن رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی بڑا آفیسر بول رہا ہو۔ حور العین کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور فخر بھی۔ تبھی تو وہ گردن اکڑائے چلتی عالم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ یہ فر انگلش بولتا حور العین کا شوہر ہے، اور وہ اسے بھی تو سکھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی سیکھ جائے گی، تب پھر ضد کر کے سب کے ساتھ یوں ہی فر انگلش بولے گی۔ وہ سوچ کر مسکرائی۔ ول یو کس می اور گیو می اے ٹائٹ ہگ؟ سرشاری سے اس نے شب بخیر کہتے اس کے سینے پر سر رکھا اور کمر سے بازو ہٹا کر اپنے تئیں اسے مجھے سونا ہے بولا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ دو جملے انگلش کے بول چکی تھی بغیر اردو کا سہارا لیے، پر بیچ میں اور آ گیا۔ اس کے دل سے ہونک اٹھی۔ عالم، اور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا جس کا چہرہ کہکہا دبانے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اور کو؟ اس نے جیسے پوچھا حالانکہ جملہ تیار تھا۔ ہاں نا، میں فل انگلش میں بولنا چاہتی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اوہ، اس نے سمجھتے سر ہلایا اور اس کے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ پھر جملے کے حساب سے اس میں اور کو انگلش میں پلیز پڑھا جائے گا۔ اس کے کہنے پر حور العین نے تعجب سے دیکھا۔ ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ یس ڈارلنگ، انگلش گرامر۔ اب بولو پورا جملہ۔ اس کے بالوں کو ہاتھوں پر لپیٹ کر اس نے کچھ قریب کیا۔ ول یو کس می؟ پلیز گیو می اے ٹائٹ ہگ۔ وہ پوری طرح انگلش میں دونوں جملے ادا کر کے کھلکھلا اٹھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں عالم کا جاندار کہا گونج اٹھا، جس پر فاتح کسمس آیا اور حور العین نے بوکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھورا اور عالم نے اس کے لبوں کو دیکھا۔ عمل، سرگوشیانہ کہتے اس نے ایک مضبوط ہثار اس کی کمر میں حائل کر کے اسے جھٹکے سے ساتھ لگایا اور دوسرے ہی پل سینے سے لگا کر اس پر جھکا تھا۔ حور العین نے آنکھیں میچ لیں۔ دھڑکنیں کانوں میں شور مچانے لگی جبکہ وہ متبسم سا اسے سچ بتانے کی ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ روز ایسے کیسے کہتی اسے، جسے سن کر اس کے وجود میں سرور سا پھیل جاتا تھا۔ یہ تیری انگلش تجھے لے ڈوبے گی عالم، وہ دل میں سوچتا ہنسا تھا۔ وہ جیسے انگلش میں مجھے سونا ہے کہتی، عالم ہنس کر اس پر گرفت سخت کر جاتا کہ آخر میں اس نے تک ہار کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ جاندار کہا لگا کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔
दरवाजे से शोर के खत्म होते ही आरिफ हल्का सा मुस्कुरा कर सामने सजी गुलाबों भरी सेज पर घूंघट में सर झुकाए बैठी अपनी दुल्हन को देखने लगा, जबकि उसके भारी कदमों से सिमी का दिल फिर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पूर पूर पसीना होने लगी। उसके सामने वो मंजर घूमा जब वो बगैर शर्ट के उसके अतराफ दोनों हाथ दीवार पर रखे झुका था, और फिर उस रात भीगे वजूद के साथ उसके चौड़े तवाना वजूद को सोचते वो झुरझुरी ले उठी। उसने गला खंखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अस्सलाम वालेकुम, और फिर सलाम करते फूलों की लड़ियां हटाकर बेड पर कदरे फासले पर बैठा। सिमी ने मुंतशिर होती धड़कनों से महज सर हिलाया। वो मुझसे छोटा है, मैं क्यों डर रही हूँ? उसने एक बार फिर खुद को बावर करवाया। नतीजतन उसकी सारी गुस्ताखियां, उसका रोब दबदबा, एक एक मंजर हरासा करता उसके दिमाग पर समुंदर की लहरों की मानंद फैला था। कितने ही लम्हात यूं ही सिरक गए फसूखेज खामोशी में, जिसमें मध्यम सी सांसें एक सांस की मानंद लग रही थीं आरिफ को, जिन्हें वो चाहत से खामोशी से सुन रहा था, जैसे उनमें ही जिंदगी का राज हो। तो फिर कुछ कहना है? शरारत से कहते उसने उसका हाथ थमा। उसके पुरहिद्दत लम्स पर सिमी कांप कर रह गई। गरम चाहत भरा लम्स उसके पूरे वजूद में सरसराहट कर गया। क्या? उसने झिझक कर कहते अपना हाथ फिल फोर खींच कर निकाला उसकी गिरफ्त से, जिसकी नरमी को वो इस अंदाज में महसूस कर रहा था कि सिमी की धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। वैसे तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है। उसने खुद को संभाला और नॉर्मल किया। बहरहाल वो उससे छोटा था। आह, आपको पसंद आई? मेरे लिए तो सादत की बात है। फकीर की सदा किसी दिल को ही भाती है, और दिल यकीनन खालिस होता है, वो गंभीर लहजे में बोला। सिमी मुस्कुराई। वो बातें बनाने में बहुत माहिर था, जिसे मानने से उसे कोई आड़ नहीं थी। माशाअल्लाह। वो सर झुकाए बैठी थी। दफातन उसने पहल करते उसका घूंघट उठाया और दूसरे ही पल जैसे साकित मबहूत सा रह गया। हसीन तो सैर आलिम की बहन थी ही, जिस पर दुनिया का स्याह दरिंदा अपना आप हार बैठा था, पर आज वो जो अपने शरीके हयात के लिए पूर पूर सजी थी, यूं मालूम हुआ जैसे परिस्तान से कोई भटकी हुई परियों की मलका रास्ता भूलकर उसके पास आ गई हो। वो बेसाख्ता माशाअल्लाह कह बैठा, जिस पर उसे कोई हिफ़्फ़त नहीं थी। वो थी ही ऐसी कि उसे बैठकर सजदों में रब की तारीफ करनी चाहिए थी, जिसने उस दोशीज़ा को बनाया था। आप किस कदर हसीन हैं सिमी। उसके कांपते लरजते हाथ को अपने पुरहिद्दत हाथों के हसार में लेकर होले से दबाया। उसके लम्स पर सिमी के पूर पूर में जैसे करंट फैल गया। उसने किसमिसा कर अपने हाथ आज़ाद करवाने चाहे, पर वो कहाँ तैयार था आज आज़ादी के लिए। क्या तुम हुस्न परस्त हो? सिमी ने उल्टा सरासीमा नजरों से देखते पूछा, जिस पर आरिफ का जानदार कह कहा उसे हिफ़्फ़त ज़दा कर गया। था तो नहीं, पर अभी इस वक्त अपनी दुल्हन को देखकर ये दौरा जरूर पड़ा है, और बंदा हूं भाई, रब ने इतनी हसीन बीवी दी है, क्या वो हुस्न परस्त नहीं हो सकता? उसकी थोड़ी अंगूठे से ऊंची करके उसकी आंखों में देखा। सिमी ने जैसे हिम्मत पैदा करके उन शहद रंग आंखों में देखा। माहौल का फसूं, गुलाबों की महक, रात की तन्हाई, उसमें उसकी आंखों में जज्बात के ठाठे मारता समुंदर, वो रूह तक लरज उठी। बेसाख्ता ही उसका हाथ थोड़ी सी हटाकर पीछे खिसकी। ये फितरी हया थी या खौफ वो समझ नहीं पाया, पर सिमी उसके पाकीज़ा मोहब्बत के जज्बात से खौफज़दा नहीं हो रही थी, बल्कि उस शरीर लड़के के अगले कदम से झिझक रही थी। उसके दिल में एक मकान तामीर हुआ था, जिस पर आलिम का नाम लिखा हुआ था, तब से जब से उसने जाना था कि उससे निकाह जबरदस्ती करने में उसकी जिद या जोर मर्दानगी नहीं, बल्कि उसके भाई का सौंपा हुआ मान, भरोसा और इख्तियार था। उसके भाई की रजा शामिल थी इस निकाह में। वो सोचकर बीते हादसात से कदरे पुरसकून थी, पर जब जब उसकी शरारतें, गुस्ताखियां याद आती, वो झुरझुरी ले उठती। हया से उसकी पलकें भारी होकर उठने से माजरत कर लेती। खौफज़दा है मुझसे? उसने बुझे दिल से पूछा। सिमी पर गढ़हों पानी आ पड़ा। नहीं, मैं नहीं खौफज़दा।
मैं क्यों होने लगी खौफजदा, वो भी तुमसे? जवाबन वो जो बोली आरिफ को झटका लगा। वो हैरत ज़दा हुआ। हैं, क्यों? आपको आने वाले लम्हात से कुछ कुछ नहीं हो रहा? वो डायरेक्ट उसके चेहरे पर झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ता बोला। इस अचानक अफ्ताब पर सिमी की गुटी गुटी चीख निकल गई। धड़कन की धक धक उसके कानों में क्या पूरे रूम में सुनाई देने लगी। जबकि उसकी हालत को देखता आरिफ अब आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था कि क्या कहना है खौफ की बाबत। मैं क्यों डरने लगी? तुम मुझसे छोटे हो। बिखरे तनफ्फुस को संभालते वो अटक अटक कर बोली, पर डट भी गई, हारी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, ये भी खूब कहा। आरिफ का उसके जवाब पर जोरदार कहकहा पड़ा। मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसकी फ्यूचर की बीवी ने उसे बेटा कहकर मुखातिब किया था। वो महसूस होता कह कहे लगा रहा था और सिमी का दिल किया कहीं छुप जाए। क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? दिमाग से आरी तो वो पहले ही था। अब आपके क्या ख्यालात हैं? फौरन वो खामोश होकर एकदम हाथ बढ़ाते उसकी नथली के हीरे को छूता हुआ गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। यकायक उसका लहजा जज्बात से बोझल हो गया कि सिमी की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट फैल गई। आरिफ ने आहिस्ता से उसकी कलाई से उन भारी चूड़ियों को उतारा। वो उसके लम्स उसके कदम से लरस रही थी। उसका पूर पूर पसीना था। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं कि वो क्या करने लगा है अब। मैं फ्रेश हो लेती हूँ। उसने एक मरी हुई कोशिश की पर कोई फायदा नहीं। वो ऐसा बन गया जैसे उसने सुना ही ना हो और मजीद कुछ कहने की सिमी में हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी उंगलियों के पोरों के लम्स से वो अंदर तक कांप रही थी। मुझे आपके चेहरे के काबिल कुछ न लगा इस दुनिया में कि आपको मुंह दिखाई के तौर पर दे सकूं, क्योंकि रब के नूर का काबिल तो अभी इंसान कुछ बना ही न सका है। बस आपके शौक को मद्देनजर रखते एक हकीर सा तोहफा है मेरी तरफ से, मेरी जमा पूंजी का। वो उसके गाल सहला कर कहता उठा। अपने गाल पर उसके लम्ब से वो धक धक करते दिल के साथ अपने गाल को छूने लगी। कितना पाकीज़ा लम्स महसूस हुआ था उसे ये। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि रब ने वाकई सब्र के इनाम का जो वादा किया था कि वो जितना सब्र बड़ा है उस कदर इनाम भी बढ़ा देगा, और उसे इनाम के तौर पर इस कदर पाकीज़ा साथी को देते उस पर एहसानों का बोझ डाल दिया था कि वो सारी जिंदगी शुक्राने के नवाफिल अदा करती रहे तो भी कभी एहसान न चुका सकेगी। वो अलमारी के दराज से एक सुर्ख बड़ा केस उठाता उसके पास आकर मुकाबिल बैठा। इस बार वो पीछे नहीं हटी, ना ही सिमटी खुद में। हाँ, हया से पलकें जरूर लरस रही थी। आरिफ ने एक मोहब्बत पाश नजर उस पर डाली। सिमी, मैं अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कि आपके काबिल बन सकूं या आपके हसूल का सोचता। आप तो मुझे एक पाकीज़ा हीरा लगती थी जिसकी चमक मुझे इस तरह खींचती थी कि मैं चाह कर भी अपने कदम जकड़ नहीं सका। मैं मजबूर हो गया और खुद को, अपने दिल को आपके सहर में कैद होने से बचा ना पाया, ना ही बचाना चाहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना कहूंगा कि मुझ में हजार किस्म की बुराइयां हैं, पर मेरा किरदार साफ है और वो सिर्फ आपके लिए है। मैंने अगर किसी को मोहब्बत भरी नजर से देखा है तो सिर्फ आपको। जिसको जीवन साथी के रूप में देखने की चाह की वो भी आप थी। यह मत सोचिए कि मैं बुरा हूं या मैंने जो आपके साथ। उसके बाकी के अल्फाज सिमी के हाथ ने मुंह में दबा दिए जब उसने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखा, और ये बेसाख्ता हरकत थी जिस पर वो खुद भी शुश्तर हो गई। तो तुम बुरे नहीं। वो हया से सिमट कर सिर्फ इतना ही कह पाई। आरिफ पर जैसे पहाड़ सा वजन उठा लिया गया था। वो जिस खदशे में था कि सिमी के साथ जबरदस्ती तो नहीं, या वो मजबूर है या उसने मजबूरन उसके साथ सफर बांधा हो। पर लम्हे के लिए उठी उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो रूह तक सरशार हो गया। मसरूर सा झूम उठा। फिर कुछ कहो। उसकी हया से लबरेज आवाज ने उसके दिल में शदीद ख्वाहिश बेदार की कि वो बोले, और वो खामोश था सुने, पर वो कुछ नहीं बोली। आरिफ शिकवा कुना नजरों से देखता दिल में सोच कर रह गया। सिमी उसकी हालत पर बेसाख्ता हंसी। दिमाग से आ रही, वो बुड़बुड़ाई। हाँ, दिमाग से आ रही तो आपने कर ही दिया है जाना।
اس نے ایک دم جھک کر اس کی نتلی کے موتی کو چھو لیا، اور وہ پل جب اس کے دہکتے لب، گرم سانسیں سمی کو چہرے پر محسوس ہوئیں، وہ جی جان سے لرز گئی، دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور تنفس پل میں بکھرا۔ جبکہ وہ اس کے حال سے انجان بننے کی کوشش کرتا، اس کی سفید مرمری کلائی میں 7 رنگی چوڑیاں پہنانے لگا تھا۔ سمی نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور وہ نہایت نفیس سا چوڑیوں کے بیچ ایک بھاری کنگن بھی تھا، جس پر ایک بھاری ہیڈا جڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عارف کو دیکھا۔ بتایا تھا نا کہ میری جمع پونجی ہے، ان میں سب رنگ ہیں چوڑیوں کے، اسے کبھی خود سے الگ مت کرنا، میرا دل تمہاری ان کلائیوں کی کھنکتی چوڑیوں میں قید ہے، انہیں سونا مت کرنا۔ وہ چوڑیاں پہنا کر اس کی کلائیوں پر لب رکھتا بولا۔ سمیہ کی پلکیں ایک بار پھر جھک کر سجدہ ریز ہوئیں اور سر مدھم سی جنبش میں ہلایا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میری سنگت میں یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بڑی چاہ سے پوچھنے لگا۔ سمی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ وہ اس کے بھائی کی پسند تھا، اس کی عزت کرتا تھا، رب خود راضی تھا اس سفر کے لیے، اس کے لیے رب کا انتخاب تھا، تو وہ کیوں نہ شکریہ کرتی اپنے رب کی۔ اس کی اتنی جرأت کہاں تھی کہ وہ کسی کی محبت کو ٹھکرائے، اور محبت بھی وہ جو پاکیزہ محرم کی تھی۔ اس نے حیا سے پلکیں جھکا کر سر اسبات میں ہلایا۔ تبھی مانو عارف کو ایسا لگا جیسے 2 جہانوں کا خزانہ اسے مل گیا ہو۔ کیا میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں گی سمی جی؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ سمی کو پہلے سے اندازہ تھا، تبھی تو بھائی کی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بغیر جھجکے ایک پل بھی نہیں لگایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے۔ ایک خوشگوار حیرت محبت سے وہ اس کا ہاتھ تھامے ہولے سے دبا کر اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے تمام رنگوں کو پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا میں سمجھوں آپ کو یہ دماغ سے آری جعلی عربی پسند آئی ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ سمی بھی ہولے سے مسکرائی اور حیا سے گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ آنکھیں پل کو بند کر لیں۔ پلکوں کے اس پار ایک خوبصورت جہاں آباد تھا، اور پرسکون زندگی اس کے ویلکم کے لیے باہیں پھیلائی کھڑی تھی، اور سب سے واضح چہرہ اس انسان کا تھا جو اس کا ہاتھ تھامے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں لاتعداد جذبات، محبتوں کے مان، دل کی دھڑکن کا راز بنا کھڑا تھا۔ وہ بھی اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے یہ عارف قبول ہے؟ سمی کا دل اسے اس خدشے سے نکالنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ ہاں عارف، تمہیں سمیہ قبول کرتی ہے۔ یہ الفاظ اس نے سوچے تھے، پر بے خودی میں جانے کیسے زبان نے بھی ساتھ بغاوت کرتے ادا کر لیے۔ یہی تو شریک حیات کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے محرم کی محبت کا جواب محبت سے دے، ان کے مان کو سر کا تاج بنا کر پہنے، جسے نہ توڑ سکے نہ ہی اتار، اسے اپنا وقار آبرو سمجھیں۔ جو اپنے شریک حیات کی محبت سے منہ پھیرتی ہیں، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کی ہر عورت کے دل میں اپنے ہم سفر کے لیے چاہت کی دنیا آباد رکھے، انہیں گمراہ فریبی بھیڑیوں سے بچائے۔ ایسے ہی ہر مرد کے دل میں اپنی پاکیزہ پاک دامن شریک حیات کے لیے محبت آباد رکھے، آمین۔ اس نکاح کے رشتے میں چھپی مقدس محبت کو اللہ بھیڑیوں کی بھینٹ چڑھنے سے محفوظ رکھے۔ میرا مالک نکاح محبت کو ہمیشہ آباد قائم و دائم رکھے، دنیا کی تمام لڑکیوں کو گمراہی، فریب، اندھی کھائی، شہد کی چاشنی میں ڈوبے لہجوں سے محفوظ رکھے، جو در حقیقت ایک جہنم کی آنکھ ہے، وہ جس میں کوئی نہیں بچا سکتا جلنے سے۔ اللہ پاک اسلام کی شہزادیوں کی عزت و آبرو کو میلی نظر سے محفوظ رکھے، بھائی باپ شوہر کے فخر مان کو سلامت رکھے، آمین۔ فخر مان اپنوں پر کیا جاتا ہے، اور اپنے وہی جن سے امیدیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اگر بندی کی کہیں امید بندھواتا ہے تو وہاں دل کا رشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک باپ کا بیٹی، بھائی کا بہن، شوہر کا بیوی سے۔ یہ 3 مان بھروسے کی آج بھی جیتی جاگتی مثالیں ہیں، پر فرق صرف یہ پڑا ہے کہ شہد کی چادر اوڑھے غلاظت نے ان کی زبان پر چڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ راستہ دینے والے انسان خود ہیں۔
اس غلاظت میں ڈوبے بھیڑیے نہ صرف اسلام کے مان اس کی شہزادیوں سے جلتے ہیں بلکہ اسلام کے اول دشمن ہیں۔ اس کا فخر اس کی شہزادیوں کے تاج ان کی آبرو نوچنے کی جانشین کوششوں پر کمر بستہ ہیں، پر وہ واحد رحمان رحیم اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی اسلام کا سر جھکنے نہیں دے سکا۔ اس کا آج بھی سر فخر و مان سے بلند ہے، کیونکہ اس کی شہزادیاں اسلام کے اصول کے مطابق پاکیزہ رشتوں میں بندھ کر اپنے اسلام کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں اور اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے شوہر کا گھر آباد کرتی ہیں، جو چار دیواری پردے کو اپنا زیور سمجھتی ہیں، نہ کہ گھٹن۔ اس نے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اتارا۔ سنبھل کر۔ لہنگا درست کرتے وہ قدرے لڑکھڑا گئی کہ فوراً سے عارف نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے سنبھالا اور گرنے سے بچنے کے لیے سمی نے اس کے کندھوں کو تھاما۔ دھک دھک کرتے دھڑکنوں کے ملاپ پر یکلخت دونوں کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ خوشبو سے نہایا ہوا وہ نازک سا وجود جب اس کے چوڑے سینے سے لگا، عارف کا دل بغاوت کرتا مچل اٹھا اور سمی کو بھی اے سی کی کولنگ کے باوجود پسینہ آنے لگا۔ وہ لہنگا پاؤں کے نیچے آ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے صفائی دی۔ عارف نے مسکراتے اس کے حیا شرم سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کے سرخ رنگ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پلکوں میں تیزی سے لرزش اتری کہ ایک سیکنڈ بھی اگر وہ اس کے مقابل یوں قریب کھڑا رہا جہاں اس کی مدھم سی سانسیں اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر رہی تھیں، اسے لگا وہ جذبات کے بے لگام گھوڑے سے ضبط کھو دے گا۔ اس کا یوں قریب آنا اور اس کی نظریں پھیر دینا بھی تو ایک توہین لگی اسے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت بھری مہر ثبت کی۔ تم سے نظریں پھیرنا مجھے اپنی توہین لگتی ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ سمیہ مسکراتی نظریں جھکائے لہنگا تھام کر اس کے حصار سے نکلی اور وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال کر سر جھکائے ہی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے عارف لب دانتوں میں دبائے اسے سامنے بٹھا کر دیکھنے کی خواہش پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر کھڑا باتھ روم کے بند دروازے کو تک رہا تھا۔ اسے پا کر وہ یوں خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا جیسے وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں۔ اسے اپنی دنیا پھولوں سے مہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے خواب سجانے والی، اس کے ہم قدم چلنے والی اس کی شریک حیات آ گئی تھی، جو اس کی تنہائیوں کی ساتھی بننے والی تھی۔ عارف کو اپنی منزل مل گئی تھی جس طرح سمیہ کو رب کی محبت۔ شکرانے کے نوافل ادا کرتے وہ اپنی مرضی سے اس سے 2 قدم پیچھے کھڑی تھی۔ حالانکہ عارف کا کافی اصرار رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی رہے، پر وہ نہیں مانی۔ وہ اپنے سرتاج کے سائے میں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے اسے اس قدر عزت بھری زندگی سے نوازا تھا۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے وہ رو پڑی۔ اسے وہ سیاہ رات یاد آئی جب وہ پاگل ایک تہہ خانے میں قید ہوتی تھی۔ اس نے اس وقت خود کو دیکھا جہاں سامنے ہی اس کے چوڑے وسیع مضبوط پشت والا اس کا سرتاج تھا۔ وہ اس کے وجود کے نہیں، اس کے دل کے حصول کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی محبت کتنی پاک تھی، بغیر ہوس کے۔ پاکیزہ محبت اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ وہ رب کی رحمتوں کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی۔ دعا کے بعد جب اس نے سر سجدے میں گرایا، شکرانے کے آنسوؤں سے روتی چلی گئی۔ اس کا دل کیا ساری زندگی یوں ہی سجدہ کرتی رہے۔ اسے سجدہ کرنے میں بھی کتنا دل کا سکون ملا تھا جنہیں الفاظ میں تو قطعی بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پاس آ کر بیٹھا تو اس نے مسکراتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عارف نے آہستہ سے مسکراتے اس کی گود میں سر رکھا اور لیٹ گیا۔ وہ مسکرا دی، آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ، جبکہ اس کے نازک مخروطی انگلیاں دھیرے سے اس کے گھنے بالوں میں سلکنے لگیں۔ عارف کے روح میں سکون کی ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگیں، جبکہ اس کی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں جیسے اس کے اندر کا حال جاننا چاہتا ہو۔ وہ چہرہ شناسائی تھا، آسانی سے بھید جان لیتا تھا۔ سمی، میں اتنا زندگی میں کبھی پرسکون نہیں ہوا جتنا آج آپ کو پا کر ہوا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ بولا، ایسا کیا ہے مجھ میں؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس کے بچکانا سوال پر عارف ہنس پڑا۔ یہ پوچھیں کیا نہیں آپ میں عارف کا؟ میرا سکون، میرا قرار، میری محبت، میرا عشق، میری منزل ہے آپ۔ کیا اب بھی جاننا ہے کہ آپ میں ایسا کیا ہے جس نے اس عارف کو اسیر بنایا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا بولا۔ کیا؟
وہ جاننے کے لیے متجسس ہوئی، پلکیں بدستور جھکائے ہی رکھی۔ آپ کی پاکیزگی، وہ آہستہ سے بولا۔ سمیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، جن میں بے اعتباری دیکھ کر وہ اس کی نادانی پر ہنسا۔ ہاں سمیہ، مجھے آپ کی پاکیزگی نے اسیر کیا ہے۔ یہ عشق کی سرات میں نے ایسے نہیں طے کی، اس میں آپ کی پاکیزگی نے مجھے پاک رکھا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور سیمی کے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی وہ کہاں پاک ہے۔ اس کے پاک دامن کیا چھوڑا تھا ان درندوں نے؟ کیا وہ جانتا ہے سمیہ ایک روندی نوچی ہوئی عورت ہے؟ خوف کی ایک شدید سرد لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ وہ ہراساں لرز کر رہ گئی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گی، شاید پھر کبھی نظریں نہیں اٹھا سکے گی اس کے سامنے۔ عارف، میں کہاں پاکیزہ ہوں؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے بمشکل یہ جملہ ادا کیا۔ ایسا کبھی مت سوچنا سمی، میرے لیے میری زندگی کی پاکیزہ ترین عورت تم ہو، جسے میں نے اپنی شریک حیات بنانے کی خواہش کی تھی اللہ کے سامنے۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر عارف نے اس کے باقی کے الفاظ حلق میں ہی دبا دیے، اور جو بولا اس سے سمی روتے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ عارف، کبھی جو پچھتاوے ہوں تو مڑ کر مجھے مت دیکھنا پلیز، وہ سکتی بولی۔ عارف اسے بازوؤں میں سمیٹتا اٹھا اور جائے نماز بھی ساتھ اٹھا کر ایک طرف احتیاط سے رکھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کی سمت بڑھا۔ سمی کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ پچھتاوے اول تو مجھ سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے میں ان کے گھر میں گھسا ہوں، وہ کہہ کر ہنسا۔ اور اگر پچھتاوے ہیں بھی تو وہ یہ کہ اتنے حسین لمحات ہمیں رب نے مہیا کیے تھے ساتھ تنہا گزارنے کے لیے، سب آپ کی بے وقوفیوں کی نظر ہو گئے۔ اسے بیڈ پر ڈال کر اس کے اطراف میں ہاتھ ٹکائے اس پر جھکا منہ بنا کر بولا۔ سمی کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں مطلب وہ اسے اور کیا آگے بڑھنے دیتی؟ اس نے غصے سے سوچا۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پیارے پیارے لمحات تھے اس دن جب آپ نہا کر سفید ڈریس میں نکلی تھی روم سے۔ اوف، اس نے اس انداز میں کہا کہ سمی کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے اس کی بے باکی پر۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ اسے پیچھے دھکا دے کر کروٹ بدل گئی۔ اس کا انداز کافی دل فریب تھا جس پر عارف قہقہا لگا اٹھا، اور سمی اپنے یوں بے جھجک ہو کر اسے پیچھے دھکیلنے پر خفت زدہ ہو گئی۔ پر وہ کیا کرتی؟ اس نے اتنا فری کر دیا تھا دوست بناتے کہ وہ آج پہلی رات اتنی بے تکلفی بے ساختہ ہی برت گئی تھی۔ کیا ہوا جانا، ابھی اور تو سنو۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے دماغ سے آری کو بالکل آری بنا دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے سے کان پر بالکل جھکا سرگوشی میں بولتا، اسے تنگ کرتے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں عالم، وہ حسب عادت جملہ بولتے ایک دم رکی اور زبان دانتوں میں دبا لی، پر دوسرے ہی پل روم میں چھت پھاڑ کہا گونج اٹھا۔ آپ کی الاطلاع کے لیے عرض ہے کہ صالح صاحب نے آپ کو خود مجھے سونپا ہے، یہ کہتے کہ جا بیٹا تیرا العشق زوروں پر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ محسوس ہوتا ہنستے ہوئے بولا۔ سمی شرم سے لال پڑ گئی۔ بند کرو اپنی جعلی عربی، وہ چڑ کر کروٹ اس کی طرف لیتی غصے سے بولی، پر دوسرے ہی لمحے اس کا دل دھک سے ساکت ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتے جہاں محبت کے بادل برسنے کے لیے اس کے اختیار سے باہر ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہے نا عقل والا کام؟ بیڈ شیٹ سے سرخ گلاب کی پتیاں اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالتے وہ بھاری سرگوشی میں بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ سمیہ کی حیا سے پلکیں بھاری ہو کر جھک گئی۔ وہ اس کے دہکتے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی جو آہستہ سے پتیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ روشن صبح جیسا روم دفاتن اندھیرے میں ڈوب گیا اور آہستہ سے لیمپ کی مدھم نیلی روشنی روم میں پھیلی۔ عارف نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مدھم سانسیں لیتی سمی نے آنکھیں موند لیں اور خود کو اس کے سپرد کر گیا۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے کر مغرور ہوتا مسکرایا۔ گرفت تنگ کرتے اس نے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا اور آہستہ سے اسے تکیے پر ڈال کر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا۔ پر بادلوں کے شریر پن پر جیسے کھلکھلاتے ستارے جگمگ کرنے لگے تھے آسمان پر۔
وہ اس کی بے تحاشا محبت کی برسات میں پور پور بھیگ چکی تھی، اس کی سرگوشیوں پر سمٹ رہی تھی تو کبھی شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ شرما جاتی۔ عارف اپنی محبت کو اپنے آغوش میں سمیٹ کر پرسکون ہوتا مسکرا دیا۔ یہ آسودہ مسکراہٹ گواہ تھی کہ آگے اس پر آنچ بھی آنے نہیں دینے والا تھا، اسے دنیا کی ہر خوشی دینے والا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ یہ احساس ہی انوکھا تھا کہ وہ اس کے لیے بنائی گئی تھی، اتنی خاص، اتنی پاکیزہ، جس کے چہرے کو دیکھتے اس کے دل اس نور پر دھڑک جاتا جو رب نے اس کے چہرے پر اتارا تھا۔ اس کی زندگی میں محدود سی خواہشات تھیں جن میں سر فہرست سمیہ عارف اور اس سے جڑی خوشیاں تھیں۔ وہ خوش تھا، اس کی بہن خوش تھی اپنی زندگی میں، اور اب وہ اپنی متاع جان کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ سمیہ عارف کو اب کھلکھلاتے دیکھنا چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا یہ ضرور ممکن ہوگا۔ وہ پرسکون اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی، آسودہ مسکراہٹ سجائے سوچتی کہ ایک پرسکون صبح اس کے منتظر ہوگی جہاں مکمل خوشیاں اسے ملنے والی تھیں۔ دفاتراً اس کی شریر سرگوشی پر وہ شرما کر چہرہ چھپا گئی اور روم کی فضا میں عارف کا مسکراتا کہا گونجا، ہاں، میرا رب کسی خالی دامن نہیں لوٹاتا، دیر سویر جھولی بھر دیتا ہے۔ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے میسو؟ مسکان کو باہر سے آتا دیکھ کر برہان اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا تڑپ کر اس کے پاس پہنچا۔ داد اور نور بھی حیران پریشان اس کے پاس آئے۔ جہاں مسکان کے ناک سے ایک ننھی سی خون کی لکیر بہہ کر نکل رہی تھی، نور کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو مسی؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہمت کیسے ہوئی وہ کی تم پر ہاتھ اٹھائے؟ مجھے بتاؤ، میں ٹانگیں توڑ کر گردن نہ کاٹ کر تمہارے قدموں میں لایا تو میرا نام بھی داد نہیں۔ داد ایک دم بھڑک کر بولا۔ اس کا جلال دیکھنے لائق تھا کہ مسکان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ دوسری طرف برہان پریشان سا پاس کھڑا اس کا چہرہ تک رہا تھا جیسے یہ معمولی بات ہو۔ ہاں، معمولی بات ہی تھی، اس سائیکو عورت کے لیے خون خرابہ۔ درکا تھی بیوٹیشین کا ایڈریس پوچھنے اور حور العین کو صلاح دی تھی کہ بال کچھ کٹوا لے، اسی لیے سعید کی طرف سے آئی تھی چیلنج دینے کہ اس سے دور رہوں۔ اس نے مکمل بات بتائی۔ نور نے حیرت سے دیکھا۔ سعید؟ وہ خاموش سے جیجو؟ اسے یقین نہیں آیا۔ جو الفاظ ادا کرتے کافی کنجوسی سے کام لیتا تھا یا صرف جیسے حور العین سے ہی بات کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، وہ درکا کو بھیجے گا مسکان کو وارن کرنے اس انداز میں۔ البتہ داد کی سٹی تو درکا کا نام سن کر ہی گم ہو گئی تھی۔ کون ہے درکا؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ اسے یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، جیسے کہیں سنا ہو۔ مسکان نے خاموش کھڑے داد کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ڈریکولا، میرا مطلب درکا، فاتح عالم کی کیئر ٹیکر ہے۔ اس نے اپنا لہجہ بمشکل نارمل رکھنے کی کوشش کی، ورنہ کمر جیسے ابھی پھر سے درد کرنے لگی تھی۔ اوہ، پر اس نے تمہیں کیوں مارا؟ برہان اب حقیقتاً الجھا۔ میں نے میرے بچے کو مشورہ دیا تھا کہ بال کٹوا لے، اسی لیے درکا سعید کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھلے گیٹ سے پوچھا کون، تب اچانک اس نے میرے منہ پر وار کیا اور کہا کہ یہ وارننگ ہے سعید عالم کی طرف سے، اس کی بیوی سے دور رہوں، اور پھر مؤدب ہو کر اس بیوٹیشین کا ایڈریس پوچھا۔ پھر میں نے بھی 2 مکے ساتھ مار کر بتا دیا، پر اس موٹی نے دوسرا مکہ پھر مجھے دے مارا۔ وہ ناک بھویں چڑھا کر بولی۔ ساری بات ایک طرف، اس کا میرے بچے کہنے پر داد کا دل کیا چیخے مار کر اپنے سارے بال نوچ لے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اسے یہ فالتو کے مشورے دینے کی محترمہ، جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کس قدر پوزیسو ہے؟ ہمیں عین تک بولنے نہیں دیتا، تم آئی تھی اس کے بال کٹوانے کے مشورے دینے۔ اب نہ جانے اس پیٹیشن کے ساتھ کیا ہوگا۔ داد بننا کر اس پر چڑھ دوڑا۔ مسکان ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ بہرحال میرا نام داؤد عالف ہے۔ داد سمجھنے کی کوشش کوئی نہ کرے، اور دوسری بات، بزدل مت سمجھنا، تمہارے کام ہی ایسے ہیں کہ میں فالتو میں ایک معصوم بہن پر ہاتھ اٹھاؤں۔ توبہ استغفار۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا، جبکہ اچانک نور کھلکھلا اٹھے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ڈریکولا بہن نے اچھی خاصی دھلائی کی ہے، اور اب تم اس ڈریکولا کے پاس جانے سے ڈر کر اپنا نام داد خود سے بدل چکے ہو۔
نور جو عارف کے منہ سے سب کچھ جان چکی تھی، ایئرپورٹ والا حادثہ اور اس دن انہیں گھسیٹتے ساتھ لاتے بھی دیکھ چکی تھی، تبھی اب دانت کے کترائے انداز پر کھلکھلا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شوہر کے سامنے ایسے منہ پھاڑ کر ہنستے ہیں، گستاخ! اس نے برہان اور مسکان کی تمسخر اڑاتی نظروں پر آنکھیں چراتے ہنستی نور کو جھڑکا اور ناک سکیڑ کر رہ گئی۔ تم سے بہتر اپنے فرض نبھاتی ہوں بزدل، وہ کہہ کر کھلکھلائی۔ برہان اور مسکان بھی ہنس پڑے۔ ایک بار پھر غلطی پر ہو، اس نے معنی خیزی سے دیکھ کر کہا۔ اب کی بار نور کی کھلکھلاہٹ گھٹ گئی۔ بہرخیر وہ آدمی پوزیسو نہیں، ایک نفسیاتی کیس ہے۔ کوئی بال کاٹنے پر کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ برہان نے منہ بنا کر اپنی سنجیدہ رائے دی ہی تھی کہ ایک دم ہوا میں اڑتا مکہ اس کے ناک پہ پڑا۔ اگلے ہی پل وہ کراہا، سائیکو عورت! وہ مسکان پر چڑھ دوڑا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے بھائی بھابھی کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پر اسے تمیز کون سکھائے؟ اگر سکھائے بھی تو دوسرے لمحے سر سے گزر جاتی تھی۔ لمحے کے لیے وہ آپ ہوتا یا اس کا میری ہوتا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ تم اور اس کا اپن۔ نور داد آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خبردار سہری کے خلاف کچھ بولے تو اپن کی تمیز برداشت ختم، پھر سمجھو سوامی۔ وہ دانت پیس کر گرا کر کہتی ببل چبانے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور نے شکایتی نظروں سے داد کو دیکھا اور اس کی نظروں کا معنی پڑھتے وہ سٹپٹا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو بونی عورت، یہ تو خاندانی سائیکو ہے۔ اس کی بات پر برہان کراہتے کراہتے ایک دم کہا لگا اٹھا اور مسکان کا دل کیا داد کا گلا ہی دبا دے۔ شکر کوئی مما کی بھی ٹکر کی تو آئی، ورنہ انہوں نے تو میرے معصوم سے بابا کو مار مار کر برا حال کر دینا تھا۔ اس آواز پر سب نے چونک کر سیڑھیوں کی سمت دیکھا، جہاں وہ سوئی جاگتی کیفیت میں سیڑھیوں کے بیچوں بیچ فیری زینے پر بیٹھی تھی۔ اس کا طنز تھا یا ساتھ برہان سمجھ نہ سکا، پر سب کے ساتھ خود بھی کھلکھلا اٹھا۔ چائے کی ٹرے ملازمین کے ساتھ لاتا لاؤنج میں سب کے کہے سن کر آج پھر اس ویران گھر کو آباد دیکھ کر شیر خان اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ آ گیا میرا ببر شیر؟ داد نے اسے دیکھتے بازو بھلائے۔ سب مل چکے تھے اس سے سوائے داد کے جو اب اس سے مل رہا تھا۔ روتا ہوا شیر خان اس کے سینے سے لگا۔ ہم کو بہت یاد آتا تھا آپ کا داد بیٹا۔ اس کی بھیگی آواز پر داد کی آنکھیں نم ہو گئیں اور نور کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کیا یار لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو؟ ببر شیر کا نام دیا ہے، مجھے شرمندہ نہ کرو، اس نے پیٹ تپ تپاتے کہا۔ نور نے داد کی سرخ آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا، جس کی سسکتی نظریں اپنے ماں باپ کے روم کے بند دروازے پر ٹکی تھی۔ نور کو لگا اس کا دل دماغ بند ہو جائے گا۔ فوراً وہ ہنستا ہوا شیر خان کو چھیڑنے لگا، پر ان سیاہ آنکھوں میں ممتا شفقت کے لیے جو تڑپ اس نے دیکھی تھی، اس سے اب وہ کیا ہنس پاتی؟ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی زندگی، اور یہ قربانی اتنی آسان تو نہیں تھی کہ جس سے محبت کی اسے ہی اپنے ہاتھوں اذیت کی گہرائی میں پھینکا، اور آج وہ اسے اپنے سامنے تڑپتے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پیٹیشن کا کیوں ایڈریس پوچھا؟ یہ کیا بدمعاشی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ صوفے پر سب کے ساتھ بیٹھتے برہان نے سنجیدہ ہو کر مسکان سے پوچھا، اور مسکان نے اسے دیکھا، دل چاہا سارا منہ ہی اس کا سجا دے۔ ابھی وہاں کیا کہہ رہا تھا اور یہاں؟ اس انسان کو تو صرف وہی سیدھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اسے جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے سارے پیچ ٹھیک کر دے گی۔ عالم کسی کے ساتھ بدماشی یا زیادتی نہیں کرتا، وہ بس اس پیٹیشن کے در کا اتنے ہی بال کاٹے گی اور اس کے پیسے بھی دے گی، ساتھ میں یہ کہے گی کہ آئندہ کسی کے شوہر سے پوچھے بغیر اس کی بیوی کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا۔ مسکان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا، اور اگر اس لڑکی نے کیس کر دیا تو؟ برہان نے جتا کر پوچھا۔ کیا بچوں جیسے سوال کر رہے ہیں بابا؟ آف کورس آج تک کوئی خوف میں آواز اٹھا پایا ہے؟ ظاہر ہے جہاں وحشت ہوگی دشت میں خاموشی ہی پائی جائے گی۔ بس قصہ ہی ختم۔ لڑکی رو دھو کر اپنے بال واپس بڑے کر لے گی، بلکہ پیسہ سب کا باپ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، سب سے بڑا پیسہ۔ وہی کام ہوگا، ہر درد دکھ ختم، اور لڑکی جا کر صبح شاپنگ کر لے گی۔ وہ معاملہ چٹکیوں میں ختم کرتی واپس سیڑھیاں چڑھ کر اپنے اوپر سونے جانے کی تیاری کرنے لگی۔
اس کی پشت پر بکھرے بال، اس کی چال کا انداز، اس کے لہجے کا روب، الفاظ میں تلخیاں، کچھ بھی تو برہان کو اچھا نہیں لگا۔ وہ اتنی بڑی کیوں ہو رہی تھی؟ اس طرح بدل کیوں رہی تھی؟ نور حور جیسی معصوم کیوں نہیں بن رہی تھی؟ بہت سے سوال اس کے ارد گرد بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ یہ لیڈی صاحبہ آپ سے 2 قدم آگے ہوں گی، دیکھنا، داد نے ہنستے ہوئے اچانک کہا۔ مسکان مسکرائی۔ میں اسے ایس پی بناؤں گا۔ برہان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، جس سے وہاں خاموشی چھا گئی، سوائے نور کے مسکرانے کے۔ کیا اس میں آپ کا فیصلہ شامل ہے؟ داد نے براہ راست مسکان سے پوچھا۔ میں زور زبردستی کی قائل نہیں، سب کی اپنی مرضی ہے۔ وہ صوفے سے پشت لگا کر حسب عادت اپنے اصلی انداز میں جواب دیتی آنکھیں موند گئی۔ میرے بچے میوزیم میں جائیں گے۔ اس کے اچانک شوشہ چھوڑنے پر جہاں نور العین تپ کر سرخ ہوئی تھی، وہیں برہان اور داؤد کا چھت پھاڑ کہا پڑا۔ وہ جانتے تھے اس نے بونی پر چوٹ کی ہے۔ اس بار بات ہی ایسی تھی کہ وہ اسے ڈانٹنے کی بجائے خود بھی ہنس پڑا۔ بکواس بند کرو، خبردار میری دیورانی کا مذاق اڑایا تو منہ توڑ دوں گی ایک پنت سے۔ مسکان نور کی پانیوں سے بھری سیاہ آنکھیں دیکھ کر داد پر چڑھ دوڑی۔ خبردار میری بونی پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو اگلے دن شمشان گھاٹ پہنچا آؤں گا۔ قسمت سے کوئی ایسی ملتی ہے۔ وہ بھی ڈٹھائی بے شرمی سے نور العین کے گرد بازوؤں کا حصار ڈالے بولا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنا تیز تھا فوراً رنگ بدلنے والا گرگٹ۔ میرا تو پھر بھی لاکھوں میں ایک پیس ہے، یونیک۔ کیوں بونی؟ اس نے بے باکی کی حد کرتے نور کا چہرہ انگارہ کر دیا، جبکہ اس کی لرزتی پلکیں ذرا سی اٹھیں اور دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی مسکراتی شرارتی نظروں سے وہ روشن آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ اس کا دل کیا داد کا منہ نوچ لے، کیا سوچ رہا ہوگا؟ بھائی آپ ہنس رہے ہیں، کہیں نہ انہیں؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز میں التجا، خفگی، شکوے پر داد کہا لگا اٹھا۔ چھوڑو، آپ بے غیرتی بچے کی جان لوگے کیا؟ مسکان نے شرم دلاتے کہا۔ داد ہنس کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا دور ہوا۔ میں تو بس اپنا روب چیک کر رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے ایک سٹائل سے کہا کہ اگلے پل برہان کی طرف سے اڑتا ہوا کشن اس کے منہ پر پڑا اور سارا سٹائل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آئندہ ایسی حرکات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ برہان نے بہت مشکل سے خود کو ہنسنے سے باز رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے ڈارلنگ، اب جب ہمارا موڈ ہوا تو ہم روم میں چلیں گے۔ وہ سعادت مندی سے برہان کے سامنے سر کو خم دیتا نور کی سمت پلٹا۔ بھائی، وہ التجا کرتی چڑچڑی ہو گئی۔ دیکھا، صرف باہر سے ایکٹنگ کر رہی ہے، ورنہ یہ بھی خوش ہوتی ہے میرے پیار جتانے سے۔ ابھی دیکھ لیں، روم کا بولا تبھی احتجاج۔ وہ جتا کر بولتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پشت صوفے سے ٹکائے قدرے ریلیکس انداز میں بیٹھا اور بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نور العین کے کندھوں کے گرد حصار ڈالے محبت سے بیٹھا ہو۔ مسکان کی ملامت کرتی نظروں پر اس نے ڈٹائی کی حد کرتے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ نور اپنے بازو پر اس کے انگوٹھے کے سہلانے کے لمس پر چہرہ جھکائے سرخ ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ تو انتہائی بے شرم تھا، لہٰذا نور کو ہی اٹھ کر وہاں سے دوسرے صوفے پر بیٹھنا پڑا کہ داد کا منہ لٹک گیا۔ تم چائے نہیں پی رہی؟ برہان نے مسکان سے پوچھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ اچھا رکو، میں کوئی مرہم لاتا ہوں، وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے گال تپ تپاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس کے گال تپ تپانے پر مسکان کے گال دہک اٹھے اور داد نے اسے دیکھتے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ البتہ نور ایسے ہی چھت اور فانوس کو دیکھنے کی کوشش میں تھی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ جہاں مسکان کو اس کی حرکت پر پیار آیا، وہیں داد کی کمینی حرکت پر تاؤ۔ چلو چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ داد نے نور کو متوجہ کیا اور وہ سر ہلا کر کپ تھام گئی۔ ایک کپ بنا کر داد کو تھما دیا۔ مسکان نے نفی میں سر ہلایا اور نور نے اس کی کنڈیشن دیکھتے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مسکان اپنی ہی سوچوں میں تھی کہ کیا اس کی بیٹی اس کی طرح بن رہی ہے یا وہ ایک الگ ہی مسکان بن رہی ہے۔ اسے یہ خوف تھا کہ وہ لبوں پر مسکان لائے گی یا لبوں سے مسکان چھین لے گی۔ برہان کچن میں آیا تو شیر خان کو وہیں مسکراتے بیٹھا پایا۔ برہان بیٹا، ہم بہت خوش ہیں آج، ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، شہریار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اب یہ گھر آباد ہی رہے گا بابا، آپ پریشان نہ ہوں، ایسے ہی خوش رہیں
اور ہماری غیر موجودگی میں جس طرح گھر کو سنبھالا ہے یہ گھر واقعی آپ کا لگ رہا ہے بابا۔ وہ ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتا بولا۔ اسے ان کے ہاتھوں سے بھی کی خوشبو آنے لگی جنہوں نے کیسے قربان کیا تھا خود کو دو بہنوں کے لیے جنہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہا تھا، پالا تھا۔ برہان نے اس کی بیٹی کو بمشکل سنبھالا تھا، اسے دکھ ہوا تھا۔ انہیں اپنی ماں کے لیے تڑپتے دیکھ کر اس کی شکایتیں تھیں کہ اس نے جن کے لیے اپنی بیٹی کو نظر انداز کیا وہی اسے قبر میں اتار گئیں، اور بھی جانے کیا راز تھے جو وہ چھپا گئی تھی برہان سے۔ یہ باتیں اس نے نور اور حور سے چھپائی تھی، ورنہ تو شاید ہی وہ کبھی دوبارہ ایسے جی پاتی۔ حور کو تو پھر بھی عالم سنبھال لیتا، پر حساس سی نور العین شاید ہی کبھی زندگی دوبارہ جی پاتی۔ آپ جائیں، اب ریسٹ کریں، خواہ داد نے آپ کو جگایا۔ برہان نے منع کیا تھا شیر خان کو نہ جگانے کے لیے، پر وہ سنتا ہی کب ہے۔ وہی بونگا ڈائلاگ کہ اسے دیکھنے کے لیے دل روح تڑپ رہا ہے۔ اس نے سینہ ملتے کہا تھا۔ برہان ہنسا تو اسے چھوٹ مل گئی۔ نہیں بیٹا، ہم ٹھیک ہیں، نیند پوری ہو گئی ہے، اگر کچھ چاہیے تو بتا دو، ہم کرتے ہیں۔ اس نے محبت سے کہا۔ ارے نہیں بابا، آپ اب کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ جائیں آرام کریں، وہاں کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں ہے، آپ جائیں۔ برہان نے ایک نہ سنتے اسے وہاں سے آرام کے لیے بھیج دیا تھا، اور تھک کر اسے پیار دیتا شیر خان اپنے کوارٹر کی سمت چلا گیا۔ تب وہ لبوں پر تبسم سجا کر مرہم ڈھونڈنے لگا۔ باہر سے وقفے بعد کھلکھلاتے کہے یہاں پہنچ رہے تھے۔ وہ مرہم فرسٹ ایڈ باکس سے نکال کر مڑا ہی تھا، تبھی اچانک اس کے دماغ میں کھلبلی مچی۔ شریر سی نگاہوں سے اس نے شیلف پر نظریں گھمائیں اور گلا کھنکھارتا مطلوبہ چیز ملنے پر گنگنانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ داد برہان کے ہاتھ میں چھوٹی سی پلیٹ دیکھتا بولا۔ مسکان آنکھیں موندے پڑی تھی۔ یار، مرہم ہے، ٹیوب خراب تھا تو ایسے ہی نکال آیا تھوڑی سی۔ جواب پر داد نے سر ہلا کر نور کی سمت دیکھا جو اس کے اشاروں جھوٹی چائے پینے سے خفت زدہ بیٹھی تھی۔ برہان نے مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے مسکان کے نچلے ہونٹ اور ناک پر مرہم لگایا اور پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ ابھی 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے، مسکان جو اس کی انگلیوں کے لمس پر دل میں سرشار تھی، اچانک سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ آہ! ایک درد بھری چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوتی خاموش لاؤنج میں گونج اٹھی کہ نور کو معنی خیز نظروں سے تکتا داد ہڑبڑا اٹھا۔ نور العین بھی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس چیخ پر متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ مسکان کو نوچ کھوچ کر مرہم اتارتے دیکھ کر داد نے پریشانی سے پوچھا۔ گھٹیا SSP میں تیرا خون کر دوں گی آج۔ وہ ایک دم سنہری سرخ آنکھوں سے چیختی اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک دم بل کھا کر برہان کہاں لگاتا اس کی پہنچ سے دور ہوتا کلا بازی صوفے سے مار کے بیک سائڈ ہو گیا۔ کیا ہوا، ہمیں تو بتاؤ۔ داد اور نور ہکا بکا اٹھ کر غصے سے بولے۔ پوچھیں اپنے اس 3rd کلاس ہیرو بھائی سے جس نے مرہم میں مرچیں ملا کر چیپ حرکت کی ہے۔ میری سکن جل رہی ہے یا اللہ! وہ چیخ چلا رہی تھی۔ داد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زخموں میں مرچیں؟ داد کی چیخ گونجی، وہ ہل گیا سر پاؤں تک۔ میں پانی لاتی ہوں۔ ششتر ہوتی ہنستے ہوئے برہان کو دیکھ کر نور العین بھاگتی ہوئی کچن سے پانی لائی۔ مسکان نے اس سے لائے ہوئے پانی کو لے کر اپنا چہرہ دھویا، تب تک برہان الرٹ ہو چکا تھا۔ تمہیں آج میرے ہاتھوں شہید ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ گرائی۔ ان دونوں کا بیہیویئر دیکھتے داد اور نور دونوں کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ یہ کیا ہے داد؟ نور نے گھبراتے ہوئے داد کا بازو تھاما۔ تبھی گلاس پٹک کر مسکان ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگی۔ فضا میں برہان کا کہا گونج اٹھا۔ رکو، ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ وہ گراتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ اب کی بار مسکان کی خونخوار حالت، برہان کی تیز رفتاری سے داد اور نور کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھیں۔ الوی پیلس کے در و دیوار کھلکھلا اٹھے تھے، جیسے فضا خوشگوار ہو گئی۔ پکڑ لو، ہمت ہے تو۔ وہ اسے مزید تیش دلاتا ہوا لان میں بھاگ رہا تھا، اور پیچھے پیچھے بمشکل اپنی ساڑھی سنبھالے مسکان غیظ و غضب کے تاثرات لیے بھاگ رہی تھی۔ برہان اسے رکتے نہ دیکھ کر برا پھنسا تھا کہ اب تو راہ فرار نہ تھی اس کے پاس۔ اگر اس کے ہاتھ لگ جاتا تو اور کچھ نہیں، اس کا حسین منہ بگڑ جانا تھا۔ رہ رہ کر اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
خود کو بچاتے ہوئے برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا جو لال سرخ ہوتے سوج چکا تھا۔ برہان نے کچھ نہ دیکھتے ایک دم سے کوٹ اتار کر پھینکتے پول کی سمت دوڑ لگائی اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا چھلانگ ہی لگا دی۔ دوسرے پل ایک دھڑام کی آواز سے وہ پول کے پانی میں گرا۔ مسکان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اب آ جاؤ۔ پانی سے سر باہر نکال کر اس نے آنکھ دبائی اور دونوں ہاتھوں سے پیشانی پر سے بال پیچھے ہٹائے۔ تم باہر آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا برہان الوی، وہ بپھر کر چیخی۔ بالکل پول کے پاس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بدلہ تمہارا، کام تمہارا، گھر تمہارا، اور یہ برہان الوی تمہارا۔ آنا ہے تو خود آؤ، بندہ جی جان سے حاضر ہے۔ اس نے پول کے نیلے پانی میں باہیں پھیلا کر خود کو پیش کیا۔ اسے معلوم تھا وہ اندر نہیں آئے گی، تبھی بھرپور انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا، بلکہ انداز چیلنجنگ تھا۔ مسکان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم اس پول کو راہ فرار سمجھ رہے ہو؟ وہ تمسخر سے بولی۔ کوئی شک؟ برہان ہنس کر ہاتھ سے پانی اسے مارنے لگا ہی تھا کہ اگلے ہی پل وہ ایک چھلانگ کے ساتھ ٹھاس سے پانی میں گری کہ برہان کی پوری آنکھیں واہ ہو گئیں اور وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر پانی سے نمودار ہوتی مسکان کو دیکھنے لگا، جو بھیگے بال ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ کیا ہوا سوامی؟ اس نے کہا لگا کر پوچھا۔ اب کیا ارادے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے آسمان پر چمکتے اپنی آب و تاب سے چاند کو دیکھتا مبہم مسکراہٹ سے بولا۔ ارادے تو بہت ہی نیک ہیں، وہ تمسخر اڑاتی بولی۔ اس کے لیے تو فاصلے میں جانے پڑیں گے، وہ کہا لگا کر بولا۔ اس صورتحال میں بھی باز نہیں آیا جب وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، سر پر۔ جیسے ہی مسکان نے اس کا منہ مکوں سے پھوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک دم ہی برہان نے جھک کر وار ناکام کرتے پانی میں غائب ہوتے اس کی کمر میں دونوں بازو باندھ کر نیچے فرش پر رکھے اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے اسے لڑکھڑانے کے ساتھ ایک دم کھینچا کہ اس اچانک اٹیک سے وہ پھسلتی لہراتی پانی میں سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ تم؟ وہ گرا اٹھی اس کی چالاکی پر۔ ہم؟ برہان نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اس کی بھاری سرگوشی پر مسکان کا دل دھک سے رہ گیا۔ دور رہو۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے بروقت تھامے کندھوں کو اب پیچھے دھکیلتی وہ چیخ پڑی۔ دور ہی تو نہیں رہا جاتا، وہ اسی انداز میں بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ کتنا ڈھیٹ تھا اپنے بھائی سے بھی زیادہ کہ وہ اسے مارنے آئی، اور وہ کیا انداز دکھا رہا تھا۔ خاموش کیوں کھڑی ہو، اب مارو۔ اپنا ایک ہاتھ نکال کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے گال اور گردن پر رکھا۔ مسکان اس کے بدلے انداز، لب و لہجہ، آنکھوں کے لو دیتے جذبات سے نہ چاہتے ہوئے بھی خود میں سمٹنے لگی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ برہان اس کا احتجاج دیکھتا حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے اسے خود سے مزید قریب کرنے لگا۔ چھوڑو، بعد میں دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ میں بھی گئی ہوں، چینج کرنا ہے مجھے۔ داد یا نور آ گئے تو ہماری کنڈیشن دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ غصے سے بولتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی تھی، پر وہ اب دور کرنے کے لیے کہاں تیار تھا۔ سارے فنکشن تیاری سے لے کر شادی کے اختتام تک تو وہ دوریاں بنائے بڑے خوب انداز میں اس سے دامن بچا رہی تھی، یہاں تک کہ فوٹو سیشن میں اس نے جب ایک رومانٹک پوز کے لیے اس کی کمر میں بازو ڈالا، وہ بتک کر فاصلہ قائم کرتی، اس کے کندھے پر بازو ٹکائے اپنی ہی ادائیں دکھاتی فوٹو بنوانے لگی۔ بہرحال وہ اس میں بھی خوش تھا، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی سیر کے دوران ہی انہوں نے بے تحاشا تصویریں کھنچوائی تھیں، خود کھینچی تھیں، بلکہ کافی فوٹوگرافر نے بھی شوق کیا اس خوبصورت مشرقی ایشین کپل کی فوٹو کھینچی تھی۔ نہیں آتے، بس تم سزا دو مجھے۔ آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے اس کی کمر پر باندھ کر وہ فرمائشی انداز میں گویا ہوتا اس کی پلکیں لرزا گیا۔ میں سچ میں مار دوں گی سوامی۔ اپنا اعتماد بحال کرتی وہ چبا کر بولی، پر وہ اثر لیے بغیر الٹا ہنس پڑا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں۔ چاند کی روشنی میں اس کے رخسار پر چمکتی بوند کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے اسے ہونٹوں سے چھو لیا۔ مسکان کے وجود میں جیسی بجلیاں دوڑ گئیں۔ اس کے اچانک لمس پر وہ سانسیں روکے اسے دیکھنے لگی۔ درد ہوا تھا؟ اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈال کر ناک اور ہونٹ کو دیکھا۔
مسکان نے بمشکل اپنا بکھرتا تنفس سنبھالا۔ نہیں، سکون ملا۔ وہ مصنوعی چٹک کر غصے سے بولی اور چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ اس کی دہکتی گرم سانسیں اسے جھلسا رہی تھیں۔ میں مرہم لگا دوں؟ گمبھیر سرگوشی جھک کر اس کے کان میں کی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں موند کر نفی میں سر ہلاتی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ جواب دو، اس نے ذرا غصے سے کہتے گرفت مزید سخت کی کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سخت غصے برہمی سے اسے دیکھا۔ برہان اسے غصے میں دیکھ کر ہنس پڑا۔ یار، مرہم ہی تو لگانا چاہتا ہوں، کوئی غلط نیت نہیں۔ اس نے یقین دلایا۔ مسکان بہرحال حامی بھر گئی، پر دوسرے ہی پل وہ بل کھا کر رہ گئی۔ جب وہ محبت سے مسکراتا، اس کے چہرے پر جھک کر اس کے زخموں کو آہستہ سے نرمی سے چھونے لگا۔ اس کی قربت، اس کا دہکتا لمس پل بھر میں مسکان کو جیسے خاک کرنے لگا تھا۔ وہ احتجاج بھی کرنے سے قاصر تھی، نہ ہی اس محبت سے لبریز لمس سے بھاگنا چاہتی تھی۔ تمہیں تکلیف دینے میں جتنا سکون ہے، اتنا ہی سکون پھر تم سے پیار کرنے میں آتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیوں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، پر ہم دونوں کی حالت ایک سی ہو گئی ہے اب۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے کو تھاما اور جھکی بھیگی پلکوں کو باری باری چھو کر پھر سے سرک آیا ان زخموں پر۔ اس کی آواز سرگوشیانہ تھی اور لمس دہکتا جھلساتا ہوا، پر اس کے بعد بھی سکون تھا جو مسکان کے دل و روح میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ایسے بھیگی بلی والے تاثرات پر برہان اپنا کہکہا دبا نہ سکا۔ بے ساختہ ہی فضا میں اس کا کہکہا گونجا اور وہ سمجھتی بل کھا کر دور ہوتی اسے پیچھے پانی میں دھکیل گئی۔ ہائے! اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر باہیں پھیلاتے خود کو پانی کے سپرد کر دیا۔ مسکان کا بس نہیں چل پا رہا تھا اس کا منہ توڑ دے، چالاک انسان۔ وہ شرمندگی کے باعث لب دانتوں میں کچلتی خون کا ذائقہ منہ میں محسوس کرنے لگی۔ اب میرے قریب آئے نا تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، گھٹیا سوامی۔ وہ گراتی تیر کر وہاں سے نکلتی ہوئی بھاگی۔ ہاں ہاں ہاں، سنو تو یار، ایک اہم بات، کہکہا لگاتے اس نے سیدھے ہو کر کہا۔ مسکان نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ پول کے کچھ فاصلے پر وہ کھڑی تھی۔ چینج مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ اپنے تئیں اس نے ضروری بات بتائی جس سے مسکان کے تو تن بدن میں آگ ہی بھڑک اٹھی۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دوں گی اب اگر تم پاس بھی آئے تو۔ وہ شعلہ بارود بنی ہوئی تھی، اس پر چلا کر کہتی چھتری کے نیچے ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کر اسے دے مارا اور سرخ انگارہ چہرہ لیے وہاں سے جانے لگی۔ تبھی فضا میں ٹھا کے ساتھ آہ گونجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کہیں اسے تو نہیں لگا بھاری پیس؟ خوفناک سوچ کے ساتھ وہ ایک دم پلٹی۔ منظر یہ تھا کہ وہ صحیح سلامت کھڑا اس کے دیکھنے پر معنی خیز اشارے دینے لگا اور مسکان نے اشاروں پر اپنے سراپے کو دیکھتے لب بھینچے۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی، اس کی روح جل کر خاک ہوئی، انگ انگ سلگ اٹھا۔ بس نہیں تھا کہ وہ جاتی اور پیس اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتی، پر اس کے مرنے کے چانسز زیادہ تھے۔ تبھی پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ مرو تم جنگلی ایڈیٹ، نانسنس سب کچھ۔ شدید جذباتیت میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، چیخ کر یہی کہتی وہ مڑ گئی۔ اچھا بیک سائڈ سے جاؤ، میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں، ہنستے ہوئے وہ بولا، اور مسکان مجبوراً سراپے کو دیکھتی بیک سائڈ مڑ گئی، جبکہ وہ بھی چھلانگ مار کر پول سے نکلتا بال پیچھے کرتا اس کے پیچھے ہی آنے لگا تھا۔ اس کی گنگناہٹ مسکان کو اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اور اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔